यहाँ से ये लोग बोलते हैं अजमेर मत जाओ, भाई रीना खाजा, मैं बताऊं व्हाट्सएप पे तुमको। अरे तू आला हजरत की दुआएं हर 1 घंटे से कर रहे हैं, तू गरीब नवाज का नाम अभी लिया तुमने मेरे नवाज का नाम नहीं लिया है, अभी लिया ना, इससे पहले तो नहीं लिया। बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं? आप अरे लिया, मैं कब कह रहा हूँ नहीं लिया, जब इन्होंने मेरी बात कान में सुनी, जब इन्होंने ख्वाजा का नाम लिया है। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कैसे नहीं, अभी आला हजरत का नाम क्यों लिया जब कादरी का? तो आला हजरत की 1 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ। अबे आला हजरत यहाँ का खुद गुलाम था। के सुनने वाले दूर नजदीक के सुनने वाले सलाम मुस्तफा जान रहे मत लाखों सलाम सुनिए भाई, एक मिनट सुनिए आप बोलिए। सलाम माफी चाहूंगा, ये सिर्फ नाम पिया नबी सलाम में पढ़ना है, बाकी ममानियत हजरत माफ करना। आप गलत क्या पढ़ रहे हैं आप? सलाम जो आप यही पढ़नी है, बाकी ममानियत हजरत क्या मवानियत है? मतलब दूसरी सलाम की हुजूर की शान में पढ़ रहे हैं ना? दूसरी सलाम की मना ही है, यही सलाम पढ़नी है हुजूर की शान में कैसे का पढ़ रहे हैं, मगर इसकी अशार ये मेरे लिखे हुए अशार पढ़ रहा हूँ मैं, उसमें गलत क्या है? हाँ नहीं, ये या नबी सलाम में पढ़ी, बाकी दूसरे के मना की ये तो कोई बात नहीं होती, शरीयत आप लोग बना रहे हैं क्या अलग से? शरीयत की बात नहीं है, मगर यहाँ जो है वो तो करना पड़ेगा ना। यहाँ की थोड़ी ना, यहाँ दुनिया की थोड़ी ना चलती है। दुनिया की थोड़ी ना चलती है, तो हम लोग शरीयत के एतबार से कर रहे हैं ना। गलत क्या कर रहे हैं? शरीयत के दायरे में कर रहे हैं ना चाचा। आप अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, आप सही कर रहे हैं, आप गलत पर इल्जाम, आप सही कह रहे हैं। लगा हुआ देखिए, इसके अलावा दूसरी सलाम पढ़ने का मान्यता है यहाँ कोई थोड़ा मजबूर है। अभी ये लोग आला हजरत के खिलाफ हैं इसके लिए। क्या मतलब? दूसरी सलाम थोड़ी ना है, दूसरा सलाम थोड़ी ना। अभी वो अरबी में है, ये उर्दू में है, हमने लिख लिया तो हम अपने ख्वाहिश के एतबार से पढ़ सकते हैं ना। वैसे तो कोई भी मामला रहता है, आएंगे तो पैसा लेने में कोई पीछे नहीं है, सारे लोग पैसा लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, 200 रुपया लेंगे, 1000 रुपया लेंगे, 1100 रुपया लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। वहाँ जब करवाना हो तो सब कर देंगे, लेकिन जब हम लोग कुछ पेश करना चाहते हैं, अपने दिल की तमन्ना, हमारी जो आस्था है गरीब नवाज सरकार से, तो वहाँ पर जो है मतलब फतवे लगाए जाते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, मवानियत है, प्रतिबंध है। ऐसा क्या यार, ये कोई बात नहीं हुई, ये सिर्फ परेशान करने वाली बात है कि ये इधर के हैं, अजान हो गई, अब बंद कीजिए। वही तो है ना। कहाँ अजान हो गई? सऊदी बना दिए, अजान हो गई इधर में, कहाँ अजान हो गई? हो गई है, सुनिए ना। 5 मिनट का हमें वक्त दे दीजिए। मैं कोई लड़ थोड़ी ना रहा हूँ आपसे चाचा, हाथ जोड़ के हमें बस 5 मिनट पढ़ने दीजिए, बस 5 मिनट अभी है अजान में। वही हाथ हम लोग भी जोड़ रहे हैं आपसे, और कुछ नहीं। हाथ जोड़ते चाचा, बोलो तो पैर पड़ जाते तुम्हारे बस। अजान हो रहा, अभी भी आप तो 5 मिनट तो तुम ही ने बर्बाद कर दिया, अब तक हो गया होता। आला हजरत फाजिल बरेलवी की बात आती है। आज मैं यह बात कहना जरूर चाहूंगा, कुछ बेवकूफ किस्म के लोग जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, और मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फाजिल बरेलवी पर एतराज करते हैं कि बरेली वाले अजमेर का अदब नहीं करते। जो नहीं करता वो बरेलवी है ही नहीं, वो आला हजरत का है ही नहीं, वो रजवी है ही नहीं जिसने गरीब नवाज की गुस्ताखी की। यह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के जो बिरादर मोहतरम लमा हसन रजा बरेलवी हैं, उनका शेर आज भी गरीब नवाज के आस्ताने पर लिखा हुआ है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। किसी और का शेर नहीं, बरेली वाले का शेर है, आज भी लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तासुब बहुत आ चुका है, पीर परस्ती का और नफ्स परस्ती का। कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम शरीयत की बात करेंगे तो धंधा पानी उनका बंद हो जाए। हम कहते हैं शौक से मुरीद बनाओ, लेकिन शरीयत मुस्तफा पर कायम होकर के बनाओ। यह बात टेढ़ी है ना, जाहिर सी बात है। जब हम ये बात कहें तो उन्हें ऐसा लगेगा कि अब तो हमारी बहुत सारी बंदिशें ये लगा रहा है, हमें औरतों से मिलने मना करता है, हमें नाजायज और हराम काम करने से मना करता है, तो फिर हम कैसे पीर रहेंगे? इसलिए दुश्मनी आला हजरत से करते हैं। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार मुअल्ला अजमेर मुअल्ला में हाजिरी के आदाब मैं अजमेर के मुकद्दस जमीन पर मौजूद मशाइख से ही बयान करता हूं। आज भी वहां मौजूद हैं बहुत सारे अच्छे लोग,
جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اعلی حضرت جب اجمیر پاک جاتے تھے حاضری کے لیے تو جو مزار پاک کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر کے مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ, اعلی حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے, اندر بھی نہیں جاتے تھے. مجاورین اس وقت کے جو جانتے تھے پہچانتے تھے راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلی سے آپ آئیں, آپ کے علم کا بڑا شعرا سنتے ہیں, آپ اندر آئیے, حاضری دیجئے. اعلی حضرت یوں زبان سے انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے, خاموش ہو جاؤ. اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلی حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے, کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا. اعلی حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے, تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے. میرے عزیزو, ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلی حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں, لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا. عاجزی میں کیا ہم گداگر ہیں, فقیر ہیں, اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے, اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لیں, وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے. بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو, علم حاصل کرو, جہالت سے توبہ کرو, اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں, کار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے, اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں, کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں, کچھ جلالی ہوتے ہیں, کچھ کی مزاج میں شدت ہے, کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلے چشتیہ کے, ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے, وہ ولی بھی وہیں دفن تھے. ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے, دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی. بچے کی ولادت ہوئی. اللہ ہی دیتا ہے, دربار اولیاء سے دیتا ہے. رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ عورت اپنے بچے, 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ میں غریب نواز سرکار کے دربار میں. لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے, ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی. ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا. بچہ ہوتا ہے. اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بند. وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی. بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا. بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر میں. وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار. یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا. میں کیسے صبر کروں گی, کیسے برداشت کروں گی. یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی. تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی, بچہ حرکت کر رہا ہے, بچہ حرکت کر رہا ہے. جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھی. رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی. ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی. اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے. قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے
اور کسی کو دکھائی نہ پڑے، اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی، اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا۔ موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے، سلطان اعظم کی ہے، یہ خاتون آئی تھی، یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے، سلطان کی عطا تھی، غریب نواز کی عطا تھی، جو بچہ دیا وہ شکرانے کے لیے آئی، لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی، تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا، جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا، لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا، اور غریب نواز نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس بچے کو تقدیر شبہ مبرم سے تو عمر عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے پھر سے اسے سانسیں جاری فرمائی، اور جب بچہ زندہ ہوا غریب نواز نے اس اپنے سلسلے کے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اے میرے مرید، میرے سلسلے میں تو بیعت ہے، یقیناً تو بہت سالوں سے میرے پاس سو رہا ہے، لیکن یاد رکھ میرے پاس آنے والے ہر طرح کے لوگ آئیں گے، باادب بھی آئیں گے، بے ادب بھی آئیں گے، کسی کی بے ادبی تم سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میرے دربار سے اٹھو اور بہت دور جا کے سو جاؤ۔ غریب نواز کا حکم آیا کہ میرے پاس آنے والے کئی طرح کے آئیں گے، تم سے ان کی بے ادبی بے دیکھی نہ جائے گی، اٹھو اپنی قبر سے دور جا کر کے سو۔ ان کی قبر پھٹی اور وہ اٹھے اور چلے گئے، وہاں قبر آج ہے ہی نہیں۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے، یہ سلطان الہند ہے جو ہم جیسے نکموں کی حاضری کو بھی آج قبول کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے، انتقال ہو گیا، جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے، تھوڑے قدم تو چلتے، ان کا مرید تھا، انتقال کیا، دفن تک ساتھ میں گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے۔ پوچھا مریدوں نے حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بیعت بھی مریدی بھی عجیب چیز ہے، جو بیعت ہوتا ہے پیر اور مرشد کی بیعت حاصل کرتا ہے، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میرا مرید انتقال کر گیا، جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے اتر آئے، عذاب کے فرشتے اتر آئے، اور میں سہم کر کے پیچھے آ گیا کہ اب شاید اسے عذاب ہوگا۔ اسی اسنا میں نے اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا، اس کی قبر کے پاس حضرت خواجہ عثمان ہارونی وہ عذاب کے فرشتوں کو روک رہے ہیں کہ اسے عذاب نہ دو، یہ میرے مریدوں میں سے۔ کہتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے تھا تو آپ کے مریدوں میں سے، لیکن آپ کے طریقے پر نہیں تھا، آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے میرے رب سے ملنے دو، مجھے میرے رب سے بات کرنے دو۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے رب العالمین، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں چلا، لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا لوگ مجھے تانا دیں گے کہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اے مولا، کیا تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں تانا دیں تجھے گوارا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ندا ہے اے عذاب کے فرشتوں چھوڑو، جاؤ تم دوسری جگہ پر، اس لیے کہ اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز نے خود یہ واقعہ بیان کیا، کہا بیعت بھی عجیب چیز ہے، وہ غریب نوازی آج تک قائم ہے۔ اللہ ہمیں وہ عظمت و ہیبت ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔